اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں، جس میں ہم صحیفہ کربلا، جو تاریخی اعتبار سے کربلا کے واقعے پر ترتیب وار تحریر کی گئی ہے، صفحہ ٹو صفحہ لفظ بہ لفظ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ مقصد ایک ہی ہے جسے آپ بخوبی جانتے ہیں، تاکہ ہم آپس میں مطالعے کا شوق پیدا کریں۔ آپ کی بھی میرے ساتھ ذمہ داری بنتی ہے کہ جوانوں اور نوجوانوں کو اس پروگرام سے جوڑ دیجئے، متصل کر دیجئے، اس لیے کہ روایات میں آیا ہے کہ کسی کو ایک لفظ بتانا یقیناً اس نیکی کا صلہ واقعاً بس خدا کے پاس ہے۔ اور ہم جانتے بھی ہیں کہ گمراہ کرنا اور ہدایت دینا، اندھیرے اور اجالے میں جتنا فرق ہے اتنا ہی فرق گمراہی اور ہدایت میں ہے۔ اس بنیاد پر ہم جو ہے آپ کی خدمت میں صحیفہ کربلا کو پیش کرتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو 356 سے شروع ہو کر صفحہ نمبر 380 تک ہم آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں طفلان مسلم۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ لوگ خیام حسینی کو لوٹنے اور ان کے سامان کو خیموں کی تاراجی کر کے سامان لوٹ لیا گیا تھا، اور انہوں نے عمر بن سعد سے اور عبید اللہ بن زیاد سے بڑی انعامی رقم حاصل کرنے کی امید میں اہل بیت علیہ السلام کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا تھا، لیکن انہیں کچھ بھی نہیں ملا اور یہ ذلیل و رسوا ہوئے۔ اس کے بعد ابھی ہماری گفتگو ان لوگوں کے سلسلے میں چل رہی ہے جو واقعہ کربلا یعنی 10 محرم کے بعد شہید ہوئے۔ جناب مسلم یعنی طفلان مسلم کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے تو آپ کے لشکرگاہ سے 2 کم سن بچے اسیر کیے گئے۔ انہیں عبید اللہ کے سامنے لایا گیا۔ اس نے زندان کے داروغہ کو بلایا اور کہا ان دونوں کو قید میں ڈال دو، دیکھو انہیں اچھا کھانا اور ٹھنڈا پانی نہ دینا، اور جہاں تک ہو سکے ان پر سختی کرنا۔ یہ دن کو روزے رکھتے تھے اور رات کو انہیں جوں کی روٹی اور 1 کوزہ پانی ملتا تھا۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا بھائی عرصہ ہو گیا ہے ہم قید میں ہیں، ہماری عمر برباد اور صحت خراب ہو رہی ہے۔ آج رات کو جب داروغہ آئے گا ہم اپنا تعارف کرائیں گے، ممکن ہے اسے رحم آ جائے اور ہمیں آزاد کر دے۔ رات کو زندان کا بوڑھا داروغہ روٹی اور پانی لے کر آیا۔ چھوٹے بھائی نے اس سے کہا اے بزرگ، کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقف ہیں؟ اس نے کہا ان سے کون واقف نہ ہوگا، وہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بچے نے کہا جعفر بن ابی طالب کو بھی پہچانتے ہوں گے؟ اس نے کہا جعفر کو کیوں نہیں پہچانوں گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ بچے نے کہا ہم آپ کے رسول کے خاندان سے ہیں اور مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، 1 سال سے آپ کے ہاتھوں میں قید ہیں اور قید میں ہم پر سختی کرتے ہو۔ زندان کے بوڑھے داروغہ کو بہت افسوس ہوا اور بچوں پر جو سختی کی تھی اس کی تلافی کے لیے ان کے پیروں پر گرا اور کہنے لگا اے اطرت رسول، میں تمہارے اوپر قربان، زندان کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جدھر چاہو نکل جاؤ۔ اور انہیں 2 جوں کی روٹی اور 1 کوزہ پانی اور دیا اور فرار کرنے کی راہ بتاتے ہوئے کہا رات میں راستہ طے کرنا اور دن میں مخفی رہنا تاکہ خدا تمہاری نجات کے اسباب فراہم کر دیں۔ دونوں بچے قید سے باہر آئے، ایک بوڑھی عورت کے دروازے پر پہنچے، اس سے کہا ہم 2 مسافر اور اجنبی بچے ہیں، آج کی شب ہمیں بطور مہمان ٹھہرا لیجئے، صبح ہوتے ہی چلے جائیں گے۔ بوڑھی عورت نے کہا میرے پیارو تم کون ہیں؟ ہر پھول سے زیادہ معطر ہو۔ بچوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہیں، عبید اللہ ابن زیاد کے قید خانے سے بھاگے ہیں۔ بوڑھی عورت نے کہا میرے پیارو، میرا داماد ایک بدکار آدمی ہے جو واقعہ کربلا میں ابن زیاد کی فوج میں شامل تھا، ڈرتی ہوں کہ تمہیں پہچان کر قتل نہ کر دے۔ بچوں نے کہا ہم صرف آج کی رات آپ کے پاس رہیں گے، صبح چلے جائیں گے۔ عورت نے ان کے لیے کھانا لائی، دونوں نے کھانا کھایا اور سو گئے۔ آدھی رات گزری تھی کہ اس عورت کے داماد نے دروازہ کھٹکھٹایا۔
عورت نے پوچھا کون؟ اس نے کہا تیرا داماد۔ عورت نے کہا اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ داماد نے کہا وائے ہو تجھ پر، جلدی دروازہ کھول کے تھکن سے مر رہا ہوں۔ عورت نے پوچھا کیا کوئی حادثہ پیش آیا ہے؟ اس نے کہا عبید اللہ کی قید سے 2 بچے فرار ہو گئے ہیں، اور امیر نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو بھی ان میں سے کسی ایک کا سر لائے گا اسے 1000 درہم انعام دیا جائے گا، اور دونوں کے سر لانے والوں کو 2000 درہم دیے جائیں گے۔ میں نے انہیں کافی تلاش کیا مگر افسوس کہ کامیاب نہ ہو سکا۔ عورت نے کہا خدا کے رسول سے شرم کرو، روز قیامت تیرے دشمن ہوں گے۔ اس نے کہا کیا کہتی ہو دنیا حاصل کرنا چاہیے؟ عورت نے کہا جس دنیا سے آخرت حاصل نہ ہوتی ہو اس کا کیا فائدہ؟ اس نے کہا تم ان کی طرفداری کر رہی ہو، لگتا ہے کہ تمہیں ان کی خبر ہے، تمہیں امیر کے پاس لے جاؤں گا۔ عورت نے کہا امیر مجھ جیسی بوڑھی عورت سے جو کہ بیابان کے گوشے میں زندگی گزارتی ہے کیا لے گا؟ اس نے کہا دروازہ کھولو تاکہ رات بھر آرام کر کے صبح ان کی تلاش میں نکلوں۔ عورت نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا اور گھر میں داخل ہوا، کھانا کھا کر سو گیا۔ آدھی رات کو ان دونوں بچوں کی آواز اس کے کان میں پہنچی، اپنی جگہ سے اٹھا اور اندھیرے میں انہیں ڈھونڈنے لگا۔ جب نزدیک پہنچا تو بچوں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا گھر کا مالک، تم کون ہو؟ چھوٹا بھائی جو پہلے بیدار ہو گیا تو اس نے کہا اپنے بڑے بھائی کو جگایا اور کہا کہ جس سے ہم ڈرتے تھے وہی ہمیں ڈھونڈ رہا ہے۔ اس کے بعد اس سے کہا اگر ہم سچ بتا دیں تو کیا ہمیں امان ملے گی؟ اس نے کہا ہاں۔ بچوں نے کہا ایسی امان جس کو خدا اور اس کا رسول محترم سمجھتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ بچوں نے کہا اپنی امان پر خدا اور رسول کو گواہ قرار دیتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ بچوں نے کہا ہم تیرے رسول کی اطرت ہیں، عبید اللہ کی قید خانے سے نکلے ہیں۔ اس نے خوش ہو کر کہا موت سے بھاگے تھے اور موت کے منہ میں آ گئے۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے میرے ہاتھ میں تمہیں اسیر کرایا۔ پھر دونوں یتیموں کو مضبوط باندھ دیا تاکہ فرار نہ کر سکے۔ صبح سویرے اس نے اپنے کالے غلام فلیح کو آواز دی اور کہا ان دونوں کے سر قلم کر کے میرے پاس لے آؤ تاکہ انہیں میں عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جاؤں اور اس سے انعام پاؤں۔ غلام نے تلوار اٹھائی اور انہیں آگے آگے لے چلا تاکہ انہیں فرات کے کنارے شہید کرے۔ جب گھر سے دور نکل گئے تو ان میں سے ایک نے کہا اے غلام تو رسول اللہ کے مؤذن بلال سے مشابہ ہے۔ اس نے کہا مجھے تمہاری گردن مارنے کا حکم دیا گیا ہے، تم کون ہو؟ بچوں نے کہا ہم رسول اللہ کے خاندان سے ہیں، جان کے خوف سے قید خانے سے نکلے تھے۔ اس عورت نے ہمیں مہمان کے طور پر اپنے گھر میں ٹھہرایا تھا، اب اس کا داماد ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس کالے غلام نے ان کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا اور کہا اے اطرت رسول تم پر قربان۔ اس کے بعد اس نے تلوار پھینک دی اور فرات میں کود کر فرار ہو گیا اور اپنے آقا کو جواب دیا کہ میں تمہارے فرمان کی اس وقت تک اطاعت کروں گا جب تک فرمان خدا کے تحت رہو گے، اور جب خدا کے حکم کی نافرمانی کرو گے تو میں اطاعت نہیں کروں گا۔ اس شخص نے اس واقعے کے بعد اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ میں تمہاری آسائش و آرام کے اسباب حلال و حرام طریقے سے فراہم کرتا ہوں اور تمہاری دنیا آباد کروں گا، فوراً ان کے دونوں کے سر قلم کر کے میرے پاس لاؤ تاکہ انہیں میں عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جاؤں اور انعام پاؤں۔ اس کے بیٹے نے تلوار اٹھائے اور بچوں کو لے کر فرات کی طرف چلا۔ ان سے بھی ایک نے کہا اے جوان میں ڈرتا ہوں کہ تو عذاب جہنم میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ بچوں نے کہا ہم تیرے رسول محمد کی اطرت ہیں، تیرا باپ ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس آگاہی کے بعد لڑکے نے انہیں بوسہ دیا اور کالے غلام کی طرح تلوار پھینک دی اور خود فرات میں کود گیا۔ باپ نے چلا کر کہا تو نے بھی نافرمانی کی۔ اس نے کہا خدا کا فرمان تیرے فرمان پر مقدم ہے۔ اس شخص نے کہا میرے سوا انہیں کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر تلوار اٹھائی، بچوں کو فرات کے کنارے لے گیا۔ دیکھ کھینچی، بچوں نے جب اس کی برہنہ تلوار دیکھی تو رونے لگے اور کہا اے شخص ہمیں بازار میں لے جا کر بیچ دے اور روز قیامت رسول اللہ کو اپنا دشمن نہ بناؤ۔ اس نے کہا تمہارے سر ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا اور انعام پاؤں گا۔ بچوں نے کہا رسول اللہ سے جو ہماری
قربت ہے، قرابت ہے، تو اس سے چشم پوشی کر رہا ہے۔ اس نے کہا تمہارا رسول سے رشتہ نہیں ہے۔ بچوں نے کہا ہمیں عبیداللہ کے پاس لے چل تاکہ وہ خود ہمارے بارے میں فیصلہ کرے۔ اس نے کہا میں تمہارا خون بہا کر اس کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بچوں نے کہا ہمارے بچپنے پر رحم کر۔ اس نے کہا خدا نے ہمارے دل میں رحم پیدا نہیں کیا ہے۔ بچوں نے کہا ہمیں چند رکعت نماز پڑھ لینے دے۔ اس نے کہا اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، پڑھو۔ بچوں نے 4 رکعت نماز پڑھی، آسمان کی طرف دیکھا، فریاد کی یا حیو یا حکیم یا احکم الحاکمین، ہمارے اس شخص کے درمیان حق کے ساتھ حکم کر دے۔ اس کے بعد اس دشمن نے بڑے بھائی کا سر قلم کیا اور سر ایک کپڑے پر رکھ دیا، اور چھوٹے بھائی بڑے کے خون اور چھوٹا بھائی بڑے کے خون میں لوٹ گیا۔ اس شخص سے کہا میں چاہتا ہوں کہ رسول سے اس حال میں ملاقات کروں کہ بھائی کے خون میں آلودہ ہوں۔ اس شخص نے کہا کوئی بات نہیں، میں تمہیں بھی ان کے پاس پہنچا دوں گا، اور اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کا سر بھی اسی کپڑے پر رکھ دیا اور دونوں کے بدن فرات میں ڈال دی، اور سر ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ ابن زیاد تخت پر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھوں میں خیزرانی عصا تھا۔ جب اس نے اس کے سامنے سر رکھا، ابن زیاد ان کے سر کو دیکھتے ہی 3 بار اٹھا اور 3 بار بیٹھا اور کہا وائے ہو تجھ پر، تو نے انہیں کہاں پایا؟ اس نے کہا میرے ایک رشتہ دار بڑھیا نے انہیں اپنے یہاں مہمان ٹھہرایا تھا۔ ابن زیاد نے کہا تو نے اس طرح مہمانوں کی میزبانی کی؟ پھر اس سے پوچھا قتل ہونے سے پہلے انہوں نے تجھ سے کچھ کہا تھا؟ اس شخص نے سارا واقعہ سنایا۔ ابن زیاد نے کہا میرے پاس انہیں زندہ کیوں نہیں لایا تاکہ میں تجھے 4000 درہم انعام دیتا؟ اس نے کہا میری سمجھ میں اس کے علاوہ کوئی بات نہ آئی، ان کے خون کے ذریعے آپ کا تقرب حاصل کروں۔ ابن زیاد نے کہا انہوں نے آخری بات کیا کہی تھی؟ انہوں نے کہا تھا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا تھا یا حیو یا حکیم یا احکم الحاکمین، ہمارے اور اس شخص کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما۔ ابن زیاد نے کہا خدا نے تیرے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ حکم کر دیا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا کون ہے جو اس نابکار کا قصہ تمام کر دے؟ ایک شامی اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا میں ہوں۔ عبید اللہ نے کہا اس شخص کو اسی جگہ لے جا کر قتل کرو جہاں اس نے ان بچوں کو قتل کیا ہے۔ خبردار اس کے خون کا ان کے خون سے مخلوط نہ ہو جائے، اور اس کا سر میرے پاس لانا۔ اس شامی نے حکم کی تعمیل کی اور ابن زیاد کے حکم کے مطابق اسے فرات کے کنارے اس کے جرم کی سزا دی اور سر ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ لکھا ہے کہ اس کا سر نیزے پر چڑھا کر گلی کوچوں میں پھرایا گیا، اور بچوں نے اس پر پتھر اور تیر برسائے اور کہا یہ عطرت رسول کا قاتل ہے۔ دیکھا ناظرین کس طریقے سے اہل بیت علیہم السلام کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم و ستم کیا گیا۔ اسی لیے ہم آپ کی خدمت میں آؤ کتاب پڑھیں پروگرام کو پیش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس صورت میں بہت ساری کتابیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر جائیں گے۔ دشمن کا نقصان۔ دشمن نے بہت نقصان اٹھایا تھا۔ امام حسین کے انصار نے کم ہونے کے باوجود دشمن کو پراگندہ کر دیا، اس پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کوفے میں ایسا کوئی گھر نہ تھا جس سے نالہ و شیون کی آواز نہ آ رہی ہو۔ بعض مقاتل میں لکھا ہے کہ عمر بن سعد کے ساتھ 8080 فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ البتہ امام حسین اور آپ کے بیٹوں، بھائی، بھتیجوں اور دیگر عزیزوں اور اصحاب کی جانثاری و فداکاری کے لحاظ سے اس تعداد میں مبالغہ محسوس نہیں ہوتا۔ مثلا صرف امام حسین نے 1950 کو قتل کیا تھا۔ اسی طرح جب حضرت عباس علیہ السلام نے تنہا حملہ کیا تھا تو اس وقت گھاٹ کے روکے ہوئے 4000 سپاہی تھے۔ آپ نے ان کی صفوں کو چیر دیا، بہت سو کو خاک و خون میں غلطہ کیا، اور گھاٹ پر پہنچنے سے پہلے آپ نے جن کو تحقیق کیا تھا ان کی تعداد روایات کے مطابق 80 ہے۔ علی اکبر کے مقابلے میں دشمنوں کے لشکر میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ آپ نے تشنہ لب ہونے کے باوجود 120 کو قتل کر دیا تھا۔ بعض نے لکھا ہے آپ نے 200 کو تحت
تیگ کیا تھا، اس طرح امام حسین اور دوسرے فداکار اصحاب نے داد شجاعت دی تھی۔ وقت شہادت امام کی عمر کہا گیا ہے کہ شہادت کے وقت آپ کی عمر 57 سال تھی۔ 7 سال اپنے جد رسول اللہ کے سائے میں رہے، 30 سال اپنے والد امیر المومنین کے ساتھ اور 10 سال اپنے بھائی امام حسن کے ہمراہ، اور بھائی کے بعد آپ کی امامت کا زمانہ 11 سال ہے۔ سر مقدس عمر بن سعد نے آپ کے سر مقدس کو عاشور کے روز خلی بن یزید اصبہی اور حمید بن مسلم ازدی کے ذریعے عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھیج دیا تھا۔ خلی بن یزید سر مقدس لے کر کوفہ آیا اور قصر عبید اللہ پر گیا۔ چونکہ محل کا دروازہ بند تھا اس لیے اپنے گھر آ گیا اور سر کو ایک تشت کے نیچے رکھ دیا۔ حشام کہتا ہے میرے باپ نے مجھ سے نوار بنت مالک خلی کی بیوی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ اس نے کہا میں نے رات کو دیکھا کہ خلی کوئی چیز لایا ہے اور اسے تشت کے نیچے چھپا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا تمہارے لیے ایک چیز لایا ہوں کہ تم کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور یہ سر حسین ہے۔ نوار نے کہا کہ میں نے اس سے کہا وائے ہو تجھ پر، لوگ اپنے گھر سونا چاندی لاتے ہیں اور تو دختر رسول کے بیٹے کا سر لایا ہے۔ خدا کی قسم میں اس گھر میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی۔ اور یہ کہہ کر میں بستر سے اٹھی صحن میں گئی، اور خدا کی قسم میں نے آسمان سے تشت تک ایک نور کا سلسلہ دیکھا اور ایک سفید پرندہ دیکھا جو صبح تک اس سر کے گرد گھوم رہا تھا۔ صبح ہوئی تو خلی سر کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے گیا۔ سروں کی تقسیم عمر بن سعد نے امام حسین علیہ السلام کے دیگر اصحاب و انصار کے سر تن سے جدا کیے جائیں اور خاک و خون صاف کیا جائے، اور ان 72 سروں کو شمر بن ذوالجوشن، قیس بن اشعث اور عمر بن حجاج کے ساتھ کوفہ بھیجا۔ روایت کی گئی ہے کہ قبائل نے ان سروں کو آپس میں تقسیم کر لیا تھا۔ قبیلہ کندہ جس کا سر دار قیس بن اشعث تھا 13 سر، قبیلہ حوازن کو شمر بن ذوالجوشن کی سرکردگی میں 12 سر، قبیلہ تمیم کو 17 سر، قبیلہ اسد کو 14 سر، قبیلہ مزہج کو 7 سر، باقی لوگوں کو 13 سر دیے گئے۔ کربلا سے سفر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عمر بن سعد 2 روز تک کربلا میں رہا اور پھر کوفے کی طرف چلا گیا۔ امام حسین کے بیٹوں، بہنوں اور بچوں کو اپنے ساتھ کوفہ لے گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام ابھی تک مریض ہی تھے۔ یہ بھی منقول ہے کہ عمر بن سعد نے روز عاشورہ اور 11 محرم کو دوپہر تک کربلا میں رہ کر اپنے نجس کشتوں کو جمع کیا اور ان کی نماز جنازہ پڑھی، دفن کیا، اور حسین اور آپ کے اصحاب کے لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ دیا۔ پھر حمید بن بکیر احمر کو حکم دیا کہ فوج کے درمیان کوفے کی طرف کوچ کرنے کا اعلان کر دے۔ اسیروں کی تعداد ہم نے مقتل کی کتابوں میں اور مصادر کی چھان بین کی ہے، لیکن ہمیں قطعی طور پر نہیں ملا کہ امام حسین کے ہمراہ بنی ہاشم اور غیر بنی ہاشم کے کتنے بچے اور عورتیں کربلا آئی، اور امام حسین کی شہادت کے بعد جو اسیر ہو کر کوفہ گئے ان کی تعداد کتنی تھی، جن میں بنی ہاشم اور غیر بنی ہاشم کے اسیروں کے نام مختلف مصادر سے دستیاب ہوئے، وہ درج ذیل ہیں۔ بنی ہاشم کے قیدی مرد: علی بن الحسین زین العابدین، امام محمد بن علی بن الحسین، حسن بن الحسن، محمد الاصغر بن علی بن ابی طالب ایک قول کی بنا پر، عمر بن الحسن بن علی بن ابی طالب، زید بن الحسن بن علی بن ابی طالب، مسلم بن عقیل کے بیٹے، مسلم بن عقیل کے دوسرے 2 بیٹے۔ بنی ہاشم کی اسیر عورتیں: حضرت زینب کبریٰ بنت امیر المومنین، آپ اپنے بھائی امام حسن کے ہمراہ کربلا آئی تھی اور وہاں سے دوسرے اسیروں کے ساتھ شام گئیں۔ ام کلثوم زینب کبریٰ اپنے بھائی امام حسین کے ساتھ کربلا آئی اور حضرت سجاد کے ساتھ شام اور وہاں سے مدینہ گئی۔ فاطمہ بنت امیر المومنین، فاطمہ بنت الحسین، سکینہ بنت الحسین۔
رباب بنت امرؤ القیس زوجہ امام حسین، رقیہ بنت الحسین رقیہ زوجہ مسلم بن عقیل، دختر مسلم بن عقیل خوسہ جو کہ ام الصغر کے نام سے بھی مشہور ہے، عقیل کی زوجہ اور جعفر بن عقیل کی والدہ ہیں اور اپنے بیٹے کے ساتھ کربلا آئی تھی۔ ام کلثوم صغریٰ عبداللہ بن جعفر اور زینب کبریٰ کی بیٹی ہیں، اپنے شوہر قاسم بن محمد بن جعفر کے ساتھ کربلا آئی تھی اور ان کے شوہر کربلا میں شہید ہوئے۔ رملہ حضرت قاسم یعنی جناب ام فروہ قاسم بن حسن کی والدہ ہیں۔ شہر بانو یہ امام زین العابدین کی والدہ نہیں ہے بلکہ ایک اور بچے کی ماں ہے جو کربلا میں امام حسین کے ہاتھوں پر ہانی بن ثبیت کے تیر سے شہید ہوا۔ لیلہ بنت مسعود بن خالد تمیمی عبداللہ اصغر کی والدہ ہیں، یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ یہ علی اکبر کی والدہ نہیں ہے بلکہ امیر المومنین کی زوجہ ہیں۔ فاطمہ بنت حسن امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ ہیں، امام زین العابدین کے ہمراہ کربلا آئی تھی اور اسیروں کے قافلے کے ساتھ شام گئی۔ غیر بنی ہاشم کی اسیر عورتیں۔ حسینہ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت گار تھی، اپنے بیٹے منجا کے ساتھ کربلا آئی، منجا درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ عبداللہ بن عمیر کلبی کی زوجہ اپنے شوہر کے ہمراہ کربلا آئی، شوہر کو اہل بیت سے دفاع کرنے کی ترغیب دلائی۔ عبداللہ انہیں واپس لوٹانا چاہتے تھے لیکن اس نے قبول نہ کیا، امام حسین نے خیمے میں واپس بھیج دیا۔ فقیہہ قاری بن عبداللہ بن عربی کی والدہ قاری بن اپنی والدہ جو کہ امام حسین کی زوجہ رباب کی خادمہ تھی کے ساتھ مکہ اور وہاں سے کربلا آئے حملہ اولیٰ میں شہید ہو گئے۔ بحریہ بنت مسعود خزرجی اپنے شوہر جنادہ بن کعب اور اپنے بیٹے عمر بن جنادہ کے ساتھ کربلا آئی، شوہر و فرزند دونوں شہید ہوئے۔ مسلم بن اوسجہ اسدی کی کنیز جو کہ مسلم بن اوسجہ کی شہادت کے بعد بین کرتی تھی، یا یبنہ اوسجہ یا سیدہ، بعض نے انہیں ام خلف اور زوجہ مسلم بن اوسجہ لکھا ہے۔ فضہ بعض روایت میں ملتا ہے کہ کربلا میں یہ بھی موجود تھیں۔ اسیروں کی یہ تعداد مجھے مصادر میں ملی ہے، ممکن ہے اسیروں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہو لیکن ارباب مقاتل نے بیان نہیں کی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے بنی ہاشم کی اسیر ہونے والے مردوں کی تعداد 8 تحریر کی ہے، جبکہ ابدریہ نے نقل کیا ہے کہ بنی ہاشم کے 12 نوجوان اسیر ہوئے۔ یہاں اس بات کی وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ اسیروں کے درمیان ہمیں غیر بنی ہاشم کا نام تاریخی مصادر میں نہیں ملا، صرف مرقہ بن ثمامہ اسدی ایسے ہیں کہ فوج کوفہ سے جنگ کے درمیان جن کے سارے تیر ختم ہو گئے تھے اور انہیں گرفتار کر کے عمر بن سعد کے پاس لایا گیا تھا، فوج کوفہ میں ان کے عزیز و اقارب نے قتل ہونے سے بچا لیا، لیکن انہی اسیروں کے ساتھ کوفہ لائے عبید اللہ نے انہیں زرارہ جلا وطن کر دیا۔ منقول ہے کہ جب اسیروں کو کوفہ لایا گیا تو بنی ہاشم کی عورتوں کے علاوہ قیدیوں کے کوفے میں کوفی رشتہ دار عبداللہ بن زیاد کے پاس گئے اور ان کی رہائی کا تقاضا کیا، اس نے ان کی رہائی کا حکم دیا اور بنی ہاشم کے اسیروں کو شام روانہ کر دیا۔ اسیروں کا قافلہ۔ عمر بن سعد حسین کے پسماندگان کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار ہوا، انہیں اونٹوں پر سوار کیا۔ قافلے والے اس رنج و مصیبت اور دل پر عزیزوں کا داغ لے کر سرزمین کربلا سے چلے۔ امام حسین کی بہنوں، بچوں اور دیگر اہل بیت اور انصار میں سے بعض کی بیوی بچوں کو بے محمل اونٹوں پر سوار کیا گیا، جبکہ ان کے سروں پر چادر نہ تھی۔ عطرت رسول کی حرمت کا خیال نہ کیا اور انہیں غیروں کی طرح قیدی بنا کر چلے۔ اس سلسلے میں حریم خدا کا بھی لحاظ نہ کیا۔ اس مقام پر شاعر کہتا ہے، رسول پر جو کہ بنی ہاشم میں سے ہیں درود بھیجتے ہیں اور ان کی اولاد کو قتل کرتے ہو، تعجب ہے جس امت نے حسین کو قتل کیا وہ روز قیامت ان کی جد کی شفاعت کی امید بھی رکھتی ہیں۔ واقعاً تعجب ہے۔ اس سلسلے میں علامہ اقبال کا بھی ایک بہت بڑا شعر ہے کہ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کاٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ یہ واقعاً اسلام کی تقدیر کے ساتھ ایک مذاق ہے اور اپنے آپ میں ہم ابھی تک
मसलन एक दूसरे के दस्तों गिरेबां हैं, मगर हम हकीकत को ढूंढने और तलाश करने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं। जबकि गुमराह यानी जो रास्ते से गुमशुदा हो जाते हैं या गुमशुदा रास्ता तलाश करने के लिए लड़ाई नहीं की जाती, बल्कि सब मिल के तलाश करते हैं ताकि इस बहरे बेकरां जिसका अपने आप में कोई अंदाज़ा नहीं है साहिल निजात तक पहुंच जाए। हमारी ज़िम्मेदारी थी कि इन बेपनाह गुमराहियों से निजात की कश्ती तलाश कर लेते और साहिल निजात पर पहुंच जाते। मगर जितना जितना ज़माना आगे बढ़ता जा रहा है, गुमराहियों के दरवाज़े ज़्यादा से ज़्यादा खुलते जा रहे हैं। ऐसे मौके पर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और मेहनत करने के बाद हकीकत को लोगों के सामने पेश करें। इंशाअल्लाह सहीफ़ा करबला में आज इतना ही। हमारी गुफ्तगू पेज नंबर 370 तक पहुंच गई है। इंशाअल्लाह कल हम आपकी खिदमत में इससे अगला बयान पेश करेंगे। देखते रहिए सहीफ़ा करबला। वस्सलाम।